بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ الکاف کی 59 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے آج شروعات ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سورہ الکاف میں یہ جو دوسرا واقعہ، ایک واقعہ تو صحابہ کاف کا تھا، وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو اس میں ان کا وہ پورا ذکر تھا کہ کیسے وہ صحابہ کاف میں گئے وغیرہ تھا۔ تو یہ ابھی اسی صورت کا ایک اور واقعہ ہے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کسی بندے سے ملنے کی تاکید فرمائی، اور جب وہ وہاں سے چلے تو یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ، نوجوان سے، لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، یہ کہ میں جگہ سے نہیں ہٹنے والا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں جمع ہونے کی دو سمندروں کی، یعنی کہ دو سمندروں کو جہاں جمع ہو رہے ہیں وہاں تک جب تک نہ پہنچ جاؤں میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ او امضیا حقباً، یا یہ کہ گزر جائیں دور، یعنی کہ زمانہ چاہے گزر جائے میں وہاں سے ہٹنے والا نہیں کہ اس جگہ پر تک پہنچ جاؤں۔ تو فلما بلغا، پس جب پہنچے، مجمع بینہما، جمع ہونے کی جگہ پہ درمیان میں ان کے، نسیا حوتہما، بھول گئے مچھلی ان کی، یعنی کہ وہاں جب پہنچے وہ جگہ تھی جہاں دو دریا جڑ رہے تھے، تو جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کو ارادہ تو تھا اسی جگہ پہ جانے کا، لیکن وہاں ان کو وہ جگہ کچھ ایسا نظارہ ہوا کہ ان کو سمجھ نہ آئی یا کوئی جو بھی مسئلہ ہوا، تو وہاں وہاں مچھلی جو تھی وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو وہاں۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے، یعنی کہ اس مچھلی نے راستہ لیا بیچ اس دریا میں ایسے سرنگ کی طرح، یعنی کہ وہ مچھلی سرنگ کی طرح وہ اس کے اندر جو نا وہ چلی گئی۔ اس کا جانا کچھ اس طرح کا عجیب تھا جو اس غلام کو نظر آیا، اس کے نوجوان کو نظر آیا، لیکن اس وقت انہوں نے بھی اتنا وہ نہیں کیا۔ تو وہ کیوں نہیں کیا، آگے جا کر آیت آئے گی۔ تو فرمایا فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں آگے چلے گئے، قال لفتاہ، کہنے لگے اپنے اس نوجوان سے، یعنی کہ جب وہ اس جگہ سے نکل گئے آگے چلے گئے تو وہ جو نوجوان سے ان سے کہنے لگے آتینا، لے آؤ۔ یہاں دیکھیں آتینا لفظ آیا، لوگ کئی دفعہ یہ قرآن میں لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دینے کا، یعنی کہ عطا کرے۔ عطا کا لفظ اور ہے، اور آتی جو الف تے سے پڑتا ہے اس کا لفظ، اس کا ترجمہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں ظاہر ہوتا ہے قرآن میں کہ یہ جو لفظ آتی جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لے آنا، لائے جائیں، یا مطلب جو بھی آنے کی جو ورب ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ غدا انا، ہمارا یعنی کہ کھانا، لقد لقینا، بے شک پائی ہے ہم نے، من سفرنا ھذا، اس سفر سے جو ہمارا تھا اس سے ہم نے پائی ہے، نصباً، بہت سی مشقت، یعنی کہ یہ سفر ہمارے لیے مشقت دہ ہوا، ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ یعنی کہ یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مشن کے لیے گئے تھے، دیکھیں اللہ پاک کس طرح انسان کو دوبارہ وہ یاد دہانی کراتا ہے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے اسی طرح کام لیتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے عقل سے کچھ کام کر رہا ہوں۔ ان کا چلے جانا، وہاں تک جانا ایک عمل تھا، وہاں سے آگے چلے گئے یہ دوسرا عمل تھا، لیکن جہاں تک جانا اللہ کا مقصد تھا، کہاں تک ان کو پہنچانا، وہاں سے وہ بھولے، جس نے بھی ان کو بلایا گیا، جب بات آتی ہے کہ شیطان نے ان سے بلایا، لیکن اللہ پاک نے یاد کس طرح کروایا کہ ان کو وہ تھکاوٹ محسوس کروائی، کھانے کا ان کو دل للچایا۔ تو یہ سارا کچھ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بھی انسان کے ساتھ عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو اس سے
اس کو ٹھوکر مارنی میں سے مقصد ہوتی ہے، اس کو جگانا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ سو رہا ہو اور اسے کوئی جگائے کہ اٹھ جا بھائی، تو وہ تھوڑا سا ٹھوسر مار کر پھر سو جائے، پھر اسے کوئی جگائے۔ تو اللہ پاک اسی طرح ان دنیا میں انسانوں کو یہ تھوڑی بہت ٹھوکریں وغیرہ لگاتا ہے، تھوڑی بہت کسی مصیبتوں میں ڈالتا ہے، تاکہ انسان اصل اپنے وہ راستے پہ آ جائے جس کے اوپر اس نے جانا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا وہ واقعہ محسوس ہو رہا ہے جو مطلب بیان ہو رہا ہے، یہ کہ جب وہ دیکھیں وہ وہاں مچھلی جہاں بولی وہاں انہوں نے جانا تھا، وہ جگہ بھول کر جب آگے نکل گئے ہیں تو پھر ان کو وہ کیفیت محسوس ہوئی وہ تھکاوٹ کی۔ اس سے پہلے ان کو دیکھیں کتنا وہ چل کر آگے، تو وہ نہیں ہوا، لیکن وہ جیسے وہاں سے آگے سڑکیں ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے فوری اپنے وہ اس کو کہا کہ لے آؤ کھانا، کیوں؟ کیونکہ مجھے اس سفر سے بڑی مشقت سی محسوس ہو رہی۔ تو وہ مشقت محسوس کرانا کس کا حکم تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ تو لہذا فرمایا قالا، وہ کہنے لگا ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، از آؤ انا، جب ہم نے وہاں یعنی کہ ٹھہرے تھے، آؤ انا یہ ماوا لفظ آتا ہے قرآن میں، ماوا جگہ ٹھکانہ ٹھہرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں آؤ یا نہ جہاں ہم ٹھہرے تھے، الصخرات یعنی کہ اس چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، اور میں بھول گیا تھا مچھلی کو، وما انسنیہ الا الشیطان، اور مجھے بلا دیا تھا نہیں، یعنی کہ مجھے نہیں بلایا مگر وہ شیطان نے، یعنی کہ شیطان نے اس کا ذکر کرنا، وہ سارے واقعہ کس طرح ہوا تھا، چونکہ وہاں جانا تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا کہ ہم نے وہاں رکنا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کئی دفعہ اس طرح مطلب انسان کو وہ بھٹکانے والا بھٹکاتا ہے، لیکن اللہ جسے راہ دینا چاہے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یعنی کہ اس نے کہا کہ وہ شیطان نے مجھے ان از کرہوت، کہ میں ذکر کرتا اس سے آپ کا، یعنی کہ آپ کو اس کا ذکر کرتا اس مچھلی کا، مجھے یہ بات شیطان نے بلا دی تھی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے جو وہ اس میں گری تھی، اس نے بھی عجیب سے طریقے سے وہ مطلب وہ اس کے اندر گئی، جس طرح پیچھے میں سرابن، یعنی کہ اس نے وہ سرنگ کی طرح راستہ لیا۔ تو یہاں بھی اس نے کہا اس کا گرنا کچھ عجیب سا تھا، تو لیکن وہ بس چونکہ اللہ پاک نے تو اس طرح یاد کرانے کی اس کو کوشش کی، وہ مچھلی ایسے طریقے سے گری، وہ دیکھیں نا اس کا گرنا ان کے ذہن میں تھا، لیکن وہ شیطان نے اس کو بلا دیا، لیکن اللہ پاک کے کرم سے پھر وہ بات دوبارہ ان کو یاد کرائی گئی۔ خیر انہوں نے فرمایا قالا، کہنے لگے ذالک ما کننا نبغی، یہ کہا یہی ہے جو تھے ہم ڈھونڈ رہے خاص جگہ، یعنی کہ یہی وہ خاص جگہ تھی جہاں ہم نے تھا جانا۔ تو یہاں سے یعنی کہ پھر وہ چونکہ وہ وہاں سے گزر چکے تھے تو ان کو یاد آ گیا اور انہوں نے کہا یہی وہ خاص ہے۔ فرتدا، پس وہ دونوں پلٹے، علی اثارہما، اپنے ان قدموں پر، قصاص نشان کے، یعنی کہ ان کی نشان کی اتباع میں، ان کی نشان کے اوپر وہ دوبارہ واپس آئے چلتے چلتے۔ فوجدا، تو پایا اس نے وہاں، یعنی کہ پایا انہوں نے، عبدن من عبادنا، ایک غلام ہمارے غلاموں سے، یہاں لفظ آ گیا غلام۔ غلام دیکھیں جو لفظ ہے نا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہوا، یہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا کتنی دفعہ، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو ہم اللہ کی غلامی اختیار کرتے ہیں، تو یہاں بھی لفظ عبد ہے، وہ غلام تھا جس کو پایا تو کہا آتیناہ، لائے تھے ہم اس کے پاس، رحمتاً اپنی رحمت، من عندنا اپنے ہاں سے، وعلمناہ، اور علم دیا تھا ہم نے اسے، یعنی کہ سکھایا تھا، من لدنا اپنے ہاں سے، علم۔ یہ دیکھیں اللہ پاک جس کو جتنا علم دینا چاہے، یہ کوئی بندہ جو ان کو ملا اس کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے، دیکھیں اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا اپنا بندہ، اور اسی کے آخر میں جا کر آئے گی بات کہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو بھی عمل ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہوئے، تو وہاں سے مطلب یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی بندہ تھا جس کو اللہ کا حکم جاری تھا، یعنی کہ چاہے وحی کے ذریعے ان کو بیان کیا جاتا تھا، تو وہی اللہ کے نبیوں کی طرف آتی ہے، رسولوں کی طرف آتی ہے۔ تو جہاں تک اس واقعے سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہوئے ہیں یا کوئی نبی ہوئے ہیں، جو بھی تھے، خیر وہ اللہ کو، وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ملے تو اس کو اللہ پاک نے اپنے یہاں سے علم دیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، اور اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے،
حل اتبعوک، کہ کیا میں پیروی کروں تمہاری، الا ان تعلمانی مما علمت رشدن، تاکہ آپ مجھے سکھائیں، تعلیم مجھے دیں اس میں سے جو سکھایا گیا ہے آپ کو، رشدن اچھی بات، یعنی کہ جو اچھائی، جو سیدھائی آپ کو سکھائی گئی ہے، آپ کوئی اس سے مجھ کو بھی سکھائیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے اس سے اجازت مانگی کہ میں کیا آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے اس طرح سکھائیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں، اللہ علم دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے، اللہ پاک نے ان کو کیوں کیا ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو کیا سمجھانا ہوتا ہے، کسی کو کیا، جو حدیثیں یا تفسیریں آتی ہیں ان میں جو واقعات ہے وہ ایک ہے ہی ہیں، لیکن جو مین مقصد یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دیکھیں انہوں نے یہ بڑائی نہیں کی کہ میں کوئی اللہ کے رسول ہوں تو مجھ کو کسی علم کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کیا کیا انہوں نے، وہ ان کو ایک بندے کی تلاش کی اور اس سے اپنا علم سیکھنے کی التجا کی۔ تو کہنے لگے انکا لن تستطیع معی صبرن، کہ انہوں نے، یعنی کہ وہ جو بندے ان کو ملے انہوں نے کہا کہ بے شک تم ہرگز اطاعت نہیں کر سکو گے میرے ساتھ رہ کر صبر کی، یعنی کہ تم نہیں کر سکو گے صبر، ٹھیک ہے نا۔ تو وکیف تصبر، اور کیسے تم صبر کرو گے، اللہ اس کے اوپر، ما لم تحط بہ خبرا، جس کی تم احاطہ نہیں رکھتے خبر، یعنی کہ ایک چیز آپ کو آپ کی خبر سے ہی وہ باہر ہے تو آپ اس کے اوپر کس طرح صبر کر سکتے ہو۔ دیکھیں یہ ایک قدرت کی بات ہے کہ ایک چیز جو مطلب شعور سے آؤٹ ہوتی ہے تو وہاں کوئی نارمل بندہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو اللہ کے رسول سے، تو لہذا انہوں نے ان کو کہا بھی کہ آپ سے یہ صبر اس لیے نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں جو ہو رہا، تو یہ تو اللہ کے حکم کی طرف سے ہوتا ہے، اگر خبر ہو جائے تو پھر بندہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تو مین چیز اس سے ظاہر ہوتی ہے کیا، وہ اللہ کا حکم، کچھ بھی عمل جو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اس کے اوپر سوال کرنا ہمارا کوئی نہ اوقات ہے، نہ ہی ہمارا، ہم ذہن میں بھی وہ سوال نہیں پیدا کر سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرات من امره۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن مردوں اور مومنوں عورتوں کے لیے یہ شایع نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک امر فیصل کر دے تو اس میں کوئی اپنا اختیار سمجھے، تو یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں، اللہ پاک نے ایک اپنا حکم فیصل کر دیا، ابھی وہ کیوں ہے ہم کو نظر میں غلط آ رہا ہے لیکن وہ ہے صحیح، مثال کے طور چور کے ہاتھ کاٹ دو، ایک حکم ہے اللہ کا، ہم کو نظر میں لگ رہا ہے کہ یار یہ ہاتھ کاٹنا تو یہ تو بڑا مطلب ہاتھ، ایک بندہ سوچتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دینا یار یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں حکمت کتنی بڑی ہے۔ یہ بھی آپ ایک چور سے اگر پوچھیں کہ بھائی آپ کو اگر سزا کا یہ پتہ ہو کہ اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کی سزا ہوگی 4 سال یا 10 سال، تو کیا آپ چوری کریں گے باہر جا کر پھر دوبارہ؟ میں نے یہ سوال چوروں کے سامنے رکھے ہیں، مجھے چوروں نے کہا ہاں کروں گا، اور میں نے جب اسی چور کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ بھائی اگر آپ کو پتہ ہو کہ چوری کرنے کے بعد آپ کی سزا یہ ہوگی کہ آپ کو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو کیا آپ چوری کرو گے؟ اس نے بولا پھر نہیں کروں گا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ حکمت اس کام میں اتنی بڑی ہے، اس سزا میں، کہ یہ سزا تو رکھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا کسی کا چور ہاتھ کاٹا بھی جائے، لیکن ایک آدھے کا کاٹنے سے انسانیت کے اوپر کس طرح امن آتا ہے، وہ امن میں آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں چوری ایک بہت بڑی دہشت ہے، جو انسان کے اندر کوئی بھی لوگ ہیں، جو بھی شریف فیملی ہیں، جو بھی کوئی بھی ہے، اس کے اندر جب چور آتا ہے تو اس کے اندر ایک اچانک سی دہشت اس کے اندر چھا جاتی ہے، تو وہ دہشت سے اللہ پاک نے انسان کو بچایا اور اس کو امن کی وہ دی، اس لیے اللہ پاک نے ایسے حکم اور ایسی سزائیں رکھی تاکہ ان سے ان کی وہ اپنا کوئی دہشت ان کے اوپر طاری نہ ہو تاکہ۔ تو اسی لیے وہ حکم جو اللہ پاک نے ہم کو نازل فرمائے ہیں ہمارے اوپر، یعنی کہ ہم کو بھیجے، ہم کو دیے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر چلیں گے، ہماری ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم کو نظر اللہ کا حکم ہے تو اس کے اوپر جب چلیں گے تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہتر ہی بہتر ہے۔ تو یہی بات جہاں بھی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیسے
کالا وہ کہنے آپ سے صبر نہیں، انہوں نے کہا تو پھر اللہ پاک اپنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کالا ستجدونی، آپ پاؤ گے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرن صابر مجھے، ولا احسی لکا امرن، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا تمہاری کسی حکم کی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہہ کر ان کا ساتھ مانگا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کی یعنی کہ نافرمانی بھی نہیں کروں گا، اور آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والا. قالا کہنے لگا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پس تم چلو اتباع کرو میری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلو، آپ اتباع کرو میری. فَلَا تَسْأَلْنِي، پس نہیں کرنا سوال مجھ سے، ان شیئن کسی بھی چیز میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدث لکا منہ ذکرن، یہاں تک کہ میں خود ہی بات کر دوں آپ سے اس کی، یعنی کہ اس بات کی، اس چیز کا آپ سے ذکر کر دوں. آپ اس وقت تک مجھ سے کوئی اس بارے میں بات، یعنی کہ یہ انہوں نے ان کے اوپر ایک سمجھ لیں ایک شرط لگا دی ساتھ چلنے کی، یہ کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کرو گے. تو اگر آپ نے سوال کیا، یعنی کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ یہاں تک کہ میں خود اس کا آپ سے کوئی بیان کر دوں. تو خیر فانطلقا، تو وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا، جب وہ سوار ہوئے، فی السفینہ، اس یعنی کہ کشتی میں، خرقہا، تو انہوں نے اس میں سوراخ کاٹ دیا. یعنی کہ موسیٰ وہ جو ان کے ساتھ وہ آدمی جو اللہ کا نیک بندے ملے تھے، انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. قالا کہنے لگے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها لتغرق اہلہا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا کہ غرق کر دے اس میں بیٹھے اس کے اہلوں کو، یعنی کہ جو اس میں سوار ہیں، آپ نے اس میں سوراخ کر دیا اس لیے کہ وہ ان کو غرق کر دے. لقد جئتا شیئا امرا، بے شک آپ لائے ہیں، یعنی کہ کر دیا آپ نے ایک چیز بہت بڑی، یعنی بہت عجیب بات آپ نے کر دی. یہ جو آپ نے کر دیا عمل، یہ آپ نے بہت عجیب بات کر دی. قالا کہنے لگے الم اقل انکا لن تستطیع معی صبر، انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ نہیں تم اطاعت کر سکو گے ما یا میرے ساتھ رہ کر صبر کی. دیکھیں وہ ایک عمل جو بھی انہوں نے کشتی میں وہ کیا، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے تو نیچرلی ان کو جو نظر آ رہا تھا، چونکہ اللہ پاک نے ان کو وحی کے ذریعے خبر نہیں دی تھی. مطلب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں وحی کے ذریعے اگر ان کو خبر کی گئی کہ اس کشتی میں سوراخ کرو یا کیا کرنا ہے، تو وہ ایک وحی کا سلسلہ تھا جو ان کے ساتھ تھا. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بے خبر رکھا گیا. تو لہٰذا یہی بات ہوتی ہے، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی طرف جب وحی کی جاتی ہے تو وحی کے ذریعے سے جو ان کو خبر آ رہی ہوتی ہے وہ ایک خبر ہے جو اللہ ان کو دے رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی غیب جانتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی دوسرا جو جس کے پاس رسول ہے، وہ جاگتے رسول تھے ان کے ساتھ جو دیکھ رہے تھے، تو ان کو بھی غیب سے خبر نہیں آئی کہ یہ اس طرح ہو گیا اور یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بھی نیچرل، یعنی کہ ان کو بھی اللہ پاک نے وہ اپنا اس طرح خبر نہیں دی. مطلب کیا ہوا کہ وہ بھی غیب نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو خیر انہوں نے کہا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، کہا تھا میں نے آپ کو. قال لا تؤاخذنی، نہیں پکڑ کیجئے بما نسیت، اس میں جو میں بھول گیا. ولا ترہقنی، اور نہ کیجئے مجھ پر من امری، میرے اس بات میں عسرن، یعنی کہ میرے معاملے میں، میرے بات میں آپ میرے لیے تنگی نہ کیجئے مجھ سے. یعنی کہ اس نے وہ اس کا اعتراف کر لیا، دیکھیں کہ مجھ سے یہ جو ہو گیا ہے اس کے اوپر آپ میری پکڑ مت کیجئے. خیر فانطلقا، تو پھر وہ چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک غلام کے پاس، فقتلہ، تو قتل کر دیا اس کو. قالا، یعنی کہ وہ جب اس ایک لڑکا ملا ان کو،
تو اس لڑکے تک جب وہ پہنچے تو اس لڑکے کو انہوں نے یہ جو اللہ کے بندے ملے تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو کہنے لگے کالا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کر دیا آپ نے نفسا زکیۃ، ایک نفس پاک کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے. لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ کر چکے بات انوکھی، یعنی کہ آپ نے یہ کوئی انوکھی بات کر دی کہ ایک نفس کو آپ نے بنا کسی وجہ سے قتل، وہ تو چلو کشتی کا تھوڑا معاملہ تھا، یہ تو ایک لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا، تو یہ تو آپ نے بہت ہی انوکھی بات کر دی. تو دیکھیں قتل کرنا اللہ پاک نے یہاں ایک میں بات واضح کرتا چلوں آپ سے. قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا جس طرح غزوات ہوئے، اس میں جنگیں ہوئیں، قتل ہوئے، مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا. اللہ پاک نے فرمایا وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. یہ بھی آئی قرآن میں، آیت پیچھے پڑھ آئے. تو یعنی کہ وہ قتال جتنے کیے گئے اللہ کے حکم سے کیے گئے. وہ درخت کاٹنے کی بات آتی ہے آگے جا کر آئے گی، تو اللہ پاک نے کہا وہ جو درخت کاٹے وہ بھی میرے حکم سے. تو یعنی کہ یہ جو اللہ پاک کسی کے ذریعے سے کسی کو ہٹاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ نیک مقصد اللہ کا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اس ایک کی وجہ سے اللہ پاک کتنوں کو آزماتا ہے. زندگی تو صرف اور صرف آزمائش ہے. اس میں جو بنایا ہے وہ کس نے بچھایا، وہ بھی تو سارا یہ سب کچھ بچھونا کس کا ہے، اللہ پاک نے بچھایا. اس میں پھیلانا کس کا ہے، انسانوں کا، اللہ پاک نے پھیلایا. تو اس میں انسانوں کو امتحان دیا، پھر اللہ پاک نے انسانوں کے ذریعے انسانوں سے مطلب اس میں وہ اپنا جس طرح ان میں نبی بھیجے، پھر ان کو انسانوں کو دوسرے انسانوں کے اوپر مسلط کر فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنا اللہ کا حکم نافذ کرو، جس طرح پیچھے کر کے آئے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا. تو دوسرے انسانوں کو انہی انسانوں کے ہاتھوں سے قتل کروایا. تو یہ سارا معاملہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہی ساری جانچ ہے. زندگی تو صرف امتحان ہے. اگر اللہ چاہتا، اللہ پاک نے قرآن میں کتنی دفعہ فرمایا میں چاہتا تو سب کو ایک ہی کر دیتا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ پاک انسان کو یعنی کہ تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ سیدھائی کو پکڑے رہے اور برائی سے بچے. اور پھر اگر جو برائی کرنے والے ہیں ان کو اگر ہاتھ کے زور سے بھی ہٹانا پڑے تو ہٹائے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں اللہ پاک کی طرف سے اجازت شامل ہے. تو لہٰذا وہ کام لیگل ہو جائے گا. ابھی بھی آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جتنی حکومتیں ہیں، مثال کے طور کے اوپر کوئی جو شرعی حکومت نہیں، جیسے یہ جمہوریت کی حکومتیں بھی ہیں، یہ بھی تو انسانوں کو مطلب سخت سزائیں دیتی ہیں. ایسے بھی ملک میں ہیں جہاں سزائے موت بھی رکھی ہوئی ہیں، ایسے بھی ملک ہیں جہاں مطلب عمریں اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ ایسی سخت سزائیں ہیں. تو یہ سزا کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسان ہی دیکھیں سزا دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اس میں سے برائی جو ہے اس کا سدباب ہو سکے، ختم ہو سکے. تو یہی بھی سارا مقصد ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی بات آگے آ رہی ہے. تو انہوں نے جب اس کو قتل کر دیا، قالا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر. انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہوگا میرے ساتھ؟ خیر، کیونکہ ان کو پہلے بھی انہوں نے روکا تھا. تو یہاں دوبارہ پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ ان سے انہوں نے دوبارہ پھر کہہ دیا، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ ابھی میں نے آپ سے کہہ دی تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکا میری اطاعت میں. قالا، کہنے لگے ان سألتک، اگر سوال کروں میں ان شیئن بعدہا، یعنی کہ ابھی میں اس کے بعد اگر آپ سے کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، پس نہیں رکھیے گا مجھے ساتھ، قد بلغتا، پہنچ چکا بے شک میں، من لدنی عذرن، میری طرف سے آپ عذر کی انتہا تک. یعنی کہ آپ اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو آپ مجھ سے یہ نہیں کیجیے گا.